یہ ہے جاپان کا وہ جنگل جسے دنیا میں سوسائڈ فارسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں درخت تو ہزار ہیں لیکن کوئی پرندہ نہیں ہے، جہاں زمین پر پھول نہیں بلکہ رسی کے ٹکڑے، خالی جوس کی بوتلیں اور تنہا جوتے بکھرے ہوئے ہیں، جہاں نہ کوئی آواز ہے اور نہ ہی کوئی ہنسی، بس ایک گہری اور سناٹا زدہ خاموشی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگل واقعی بدروحوں کی پناہ گاہ ہے یا یہ صرف انسانوں کے خود پیدا کردہ اندھیروں کا عکس ہے؟ آج ہم آپ کو جاپان کے خودکش جنگل آوکیگہارا کی خوفناک حقیقت کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ جب ہم جاپان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ترقی، سکون، ٹیکنالوجی، امن، صفائی، عزت دار لوگ۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے جاپان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں خودکشی کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے؟ ہر سال تقریباً 20,000 سے زائد افراد اپنی جان خود لے لیتے ہیں، جس کی وجہ جذبات کا اظہار نہ کرنا، شرمندگی کو برداشت کرنا اور تنہائی۔ ان سب کے نتیجے میں بہت سے لوگ اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں وہی آوکیگہارا ہے۔ آوکیگہارا جاپان کے مشہور آتش فشاں ماؤنٹ فیوجی کے دامن میں واقع ایک گھنا، سیاہ اور پر اسرار جنگل ہے۔ یہ یاماناشی پریفیکچر میں آتا ہے اور تقریباً 35 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں درخت اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی اندر آنے سے جھجکتی ہے۔ اس جنگل کو جاپانی زبان میں جوکائی یعنی ٹری سی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں درختوں کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں داخل ہونے والا اکثر واپس نہیں آتا۔ آوکیگہارا کا تعلق جاپان کی قدیم رسومات اور روایات سے ہے۔ ماضی میں غربت اور بیماریوں کے دوران کچھ خاندان اپنے بوڑھے یا کمزور رشتہ داروں کو یہاں چھوڑ آتے تھے کہ وہ خود موت کا انتظار کریں۔ یہ جگہ صدیوں سے تنہائی اور موت کی علامت بن چکی ہے۔ 1950 کی دہائی میں ایک مشہور ناول کوروئی جوکائی شائع ہوا جس میں ایک لڑکی اسی جنگل میں آ کر خودکشی کرتی ہے۔ اس ناول کے بعد یہاں خودکشیوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہاں ایسا کیا ہے؟ کیا صرف خاموشی یا پھر کچھ اور؟ سوسائڈ فارسٹ میں انسان اپنی ہی سانسوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس جنگل کی زمین آتش فشانی لاوے سے بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کمپاس اور موبائل سگنلز فیل ہو جاتے ہیں، لوگ راستہ بھول جاتے ہیں اور واپسی ممکن نہیں رہتی۔ جنگل میں داخل ہونے والے اکثر اپنے پیچھے پلاسٹک ٹیپ یا دھاگے باندھتے ہیں تاکہ واپس جا سکیں، لیکن بہت سے صرف آخری نشان چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ درختوں کے نیچے جوتے، خالی بوتلیں، خط، رسی، تصویریں، یہاں تک کہ کھلونوں تک کی نشانیاں ملتی ہیں، جیسے کوئی آخری بار دنیا سے رابطہ رکھنا چاہتا ہو۔ ناروساوا آئس کیو کے قریب زمین کے نیچے برف کی تہہ ہوتی ہے اور آس پاس کا ماحول شدید ٹھنڈا، تاریک اور گونجدار ہوتا ہے۔ نو ریٹرن زون یہ آوکیگہارا کا وہ علاقہ ہے جہاں رضاکار بھی مکمل گائیڈ کے بغیر نہیں جاتے۔ یہاں کئی لاشیں ملی ہیں، کچھ درختوں سے لٹکی ہوئی، کچھ زمین پر گری ہوئی۔ لوکلز کہتے ہیں کہ کچھ درخت ایسے بھی ہیں جن کے نیچے لوگوں کو سانس لینا دشوار لگتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل لو آکسیجن ایریا ہے، لیکن مقامی لوگ اسے بدروحوں کی موجودگی کہتے ہیں۔ 2014 میں ایک فوٹوگرافر ایک گروپ کے ساتھ گیا لیکن کچھ دیر بعد غائب ہو گیا۔ اس کا کیمرہ بعد میں ملا اور آخری تصویر ایک درخت کے پیچھے کسی سائے کی تھی۔ کئی بار پولیس کو ایسی لاشیں ملی ہیں جن کے پاس خودکشی نوٹ نہیں تھا بلکہ صرف ڈونٹ سرچ فار می لکھا تھا۔ آوکیگہارا کی صفائی کرنے والے ورکرز نے بتایا کہ بعض اوقات درختوں سے سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں جبکہ آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، آوکیگہارا جنگل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خاموش لوگ ہمیشہ خوش نہیں ہوتے اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک درد چھپا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خاموشی کو نہ سمجھا تو وہ بھی کسی دن آوکیگہارا کا رخ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی، جذباتی یا اہم لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔